ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ پیارے پاکستانیوں، محب وطن پاکستانیوں، بچے بچیوں، بیٹے بیٹیوں، بھائیوں، ہم اسروں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو آپ سنیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے تو بہت غور طلب ہے۔ کون کیا کہہ رہا ہے اور ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہمیں اپنے ملک سے ذرا سی بھی محبت ہے تو یہ وقت انتہائی کوئی نازک ترین وقتوں میں سے ایک وقت ہے پاکستان۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ حامد میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ حامد میر وارث میر کا بیٹا ہے، جو ایک بہترین دانشمند اور محب وطن شخصیت تھی، اور وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا اور کیا۔ اور اگر میں بھول نہ رہا ہوں تو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھیوں میں سے ایک تھا۔ اس نے بڑی جدوجہد کی، اور پھر یہ عامر میر اور حامد میر اور دیگر بھی میرا خیال ایک دو ہے اس کے بیٹے ہوئے، لیکن حامد میر نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے بڑی شہرت پائی اور بڑا قابل، سمجھدار، دانا و بینا، ایک بہترین صحافی اور ایک اچھا تجزیہ نگار ہے۔ اچھا تجزیہ کار ہے، لیکن وہ پچھلے کچھ 6 ماہ سے یا 1 سال سے ایک بات بار بار کر رہا ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوچ غلط ہے۔ اس ملک میں اور ایسے وقت میں، ایسے وقت سے مراد یہ ہے کہ پورا دھڑا، قوم کا ایک دھڑا، اب وہ دھڑا 30% پر ہے یا 25% پر ہے یہی 25-30% کے قریب، یا اس سے زیادہ جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ وہ عمران پاگل نے، عمران شیطان نے صرف ملک کے خلاف نہیں کیا ہے، بلکہ اداروں کے خلاف کر دیا ہے، اور بہت زیادہ پاکستان آرمی کے خلاف کر دیا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اس معاشی حالات میں، اس کرائسس کے حالات میں ماشاء اللہ کی بات ہوتی ہے یا ماشاء اللہ آتا ہے، تو پھر تقریباً جو بچا ہوا 70-75% دھڑا ہے، اس میں سے بھی 60% اور بھی خلاف ہو جائے گا۔ یعنی 30 اور 60، 90% لوگ اس ملک کے باسی، جو اب مسلسل 15 سال سے جمہوریت دیکھ رہے ہیں، یعنی 2008 سے 13 تک، 13 سے 18 تک، 18 سے اب 23 تک، اچھی بری لولی لنگڑی بہرحال ڈیموکریسی، جمہوریت دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو نومولود بچے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ دیکھا ہی نہیں، تو
برداشت نہیں کریں گے، اور صرف 10% لوگ جو پہلے سے ہی چاہتے ہیں، جو ماشاء اللہ ہی میں خوش رہتے ہیں کہ ان کے فوائد اسی میں ہوتے ہیں، تو اس حالات میں ماشاء اللہ بھی ملک کو یا ملک کی معیشت کو سنبھالا نہیں دے پائے گا، اور ملک جو پہلے ہی ٹیررسٹوں سے پریشان ہے، خصوصاً ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹوں سے، گزشتہ رات بھی لکی مروت میں میرے 4 ہم وطنوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اور ڈیلی کر رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف انڈیا منہ پھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سوچ حامد میر کی درست ہے، اور ایسا کوئی بھی پاگل جرنیل نہیں ہوگا کہ جو ایسے وقت میں جب ملک سنبھل ہی نہ رہا اور وہ ماشاء اللہ کی بات سوچے۔ یہ تو جناب حامد میر کی بات کا جواب ہے۔ ہاں دوستو، یہ بتا دوں کہ یہ ویڈیو جو میں ملک کی حالات پر کر رہا ہوں، اگر یہ زیادہ لمبی ہوئی تو ہم اس کو 2 پارٹ میں کر دیں گے، پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ اب دوسری بات، بلاول بھٹو زرداری نے کل جو کچھ قومی اسمبلی میں کہا ہے، تو دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچے بچیوں، بیٹوں بیٹیوں، ایک لفظ بھی غلط نہیں کہا۔ اس بندے نے اس ملک کا پورا ایکس رے کر دیا ہے، پوری بات جو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، زبان پر گنگ تھی، گنگ، کسی کی خوف کی وجہ سے، کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی کے حالات کی وجہ سے، اس بندے نے سارا کچھ کھول کے بیان کر دیا ہے، اور کل باور کرایا ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے اور بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے۔ کل یہ بات اس نے اپنی تقریر سے، اپنے جوش سے، اپنے ولولے سے، اپنی دماغ سے، اپنی عقل سے ثابت کر کے بتائی ہے کہ وہ ایک بہترین لیڈر ہی نہیں، بہترین مقرر بھی ہے، اور حالات پر گرفت بھی رکھتا ہے۔ آگے آ جائے جناب، بی بی مریم، کل انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے قصور میں، اور بھئی بات یہ ہے کہ اعتراف کر لینا چاہیے انسان کو۔ عمران کے جلسے ہم بڑے بڑے دیکھ رہے تھے، لیکن کل جو مریم نواز کا جلسہ تھا ایک اوپن گراؤنڈ میں، وہ جلسہ دیدنی تھا، قابل دید تھا، ایک بڑا جلسہ تھا، اور اس بڑے جلسے سے خطاب کرنا، اور اس بڑے جلسے میں میری بیٹی، میری بہن، میری چھوٹی بہن مریم کی خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا تھا، اس کے گال چمک رہے تھے میری بیٹی کے، میری بچی کے خوشی سے۔ اور پھر جو اس نے ٹکا ٹکا کے نشانے لیے ہیں، خصوصاً میری تو زبان جل جائے، اور میری تو بھائی بات یہ ہے کہ میں ایک چھوٹا سا صحافی ہوں، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ میں کوئی وکیل کر لوں، حالانکہ ایک وکیل کا باپ بھی ہوں، میری اولاد میں بھی ایک وکیل ہے، لیکن وہاں وکیل وہ بڑے 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 مغزوں والے وکیل چاہیے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے لیے، تو میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر چیف جسٹس بندیال کا نام لے لے کر جو ہے نشانے لگائے ہیں۔ اور یہ نشانے کیوں لگے ہیں بھائی؟ آپ اپنی عزت اور بے عزتی خود کراتے ہو، اس میں چاہے میں ہوں، الف ہو، بے ہو، جیم ہو، جب کوئی غلط کام کرو گے تو کوئی بھی پھر شاید وہ غریب آدمی برداشت کر لیتا ہے کہ بھائی میں تو نہیں بول سکتا، لیکن بولنے والے پھر بول جاتے ہیں۔ کیوں کہ مندوخیل صاحب نے جو کچھ پرسوں سپریم کورٹ میں کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ فیصلہ 3-4 کا تھا، 3-2 کا نہیں تھا، عمران خان کی درخواستیں ریجیکٹ ہو چکی تھی، الیکشن کا اعلان کیسے ہوا،
صدر پاکستان نے کون سا اختیار استعمال کیا؟ اس نے اعلان کیا، اور جناب الیکشن کمیشن نے شیڈول کیسے دیا وہ سارا ہی غلط تھا۔ لو جی پھر کر لو گل۔ اب آپس میں ججوں میں یہ کوئی بڑی چپلش چل پڑی ہے۔ پھر قابل احترام محترم المقام قاضی فائز صاحب نے جو پھر کل فیصلہ دیا ہے، اس پر ایسی مہر ثبت کی ہے کہ الحفیظ الامان۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ دوستو پھر وہی بات ہے کہ چپ رہوں تو ضمیر جلتا ہے، کچھ کہوں تو زبان جلتی ہے۔ پارلیمنٹ سب سے سپر ادارہ ہوتا ہے ملک کا پارلیمنٹ، اور یہ پارلیمنٹ ایسے خاموش بیٹھی تھی کہ یہ لفظ کہہ لوں یار، اور میں پارلیمنٹ سے پہلے معذرت کر لوں، بعد میں بات کرتا ہوں، کیونکہ پارلیمنٹ میرے لیے بھی قابل احترام ہے اور مجھے بہت احترام ہے اپنی پارلیمنٹ کا۔ یہ لگتے تھے کہ جیسے یہاں کوئی ایم این اے کوئی قانون ساز لوگ نہیں بیٹھے، قانون بنانے والے نہیں بیٹھے، کوئی پتہ نہیں، کوئی یا تو کسی دربار پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فاتحہ کر رہے ہیں، یا پھر کوئی وہ خواجہ سراؤں کی محفل ہے اور وہاں کچھ نہیں ہو رہا اور کچھ کر نہیں پا رہے۔ لیکن کل انہوں نے وہ جو کچھ چادر سی لپٹی ہوئی تھی خوف کی یا کس چیز کی، اس کو اتار کر پرے پھینکا، اور کل جو فیصلے کیے ہیں پارلیمنٹ نے، تو جناب میں اس پارلیمنٹ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، خصوصاً بلاول بھٹو زرداری کو، اعظم نذیر تارڑ کو، اور باقی تمام ساتھیوں کو۔ اس میں وزیر اعظم بھی آگے، سب آگے، ایک ایک کا نام تو میں جانتا بھی نہیں، اور ان سب سے بڑھ کر جو کسی کی نظر میں شاید غدار ہوگا لیکن میری نظر میں وہ محب وطن ہے، اس کا نام ہے محسن داوڑ، جس نے ایسی وہ ترمیم بھی ساتھ پیش کرائی اور اس کو پاس کرایا۔ تو محسن داوڑ آپ کو بھی سلوٹ ہے، اس لیے کہ جو کام آپ نے اسمبلی میں بہتر کیا ہے۔ باقی جو آپ کی باتیں میں شاید ان سے متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن اسمبلی میں جو آپ کا کردار رہا ہے بلاول بھٹو کا، اعظم نذیر تارڑ کا اور محسن داوڑ کا، تو یہ قابل تعریف ہے یہ لوگ۔ اور کل جو اپنا حق، یعنی کہ مقننہ یہ قانون بنانے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے کل قانون بنایا ہے، اور سرگوشی وہ ہلکی ہوئی ہے۔ وہ بھائی صاف کہہ دیتے کہ جب ایک قصور ہو تو اس کی سزا ایک ہی ہوتی ہے، ایک قصور کی دو سزائیں نہیں ہوتی۔ وہ آئین کہتا ہے، پاکستان کا 1973 کا آئین، جو پاکستان میں قرآن پاک کے بعد سب سے مقدس کتاب ہے۔ اگر کوئی نہیں سمجھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں قرآن پاک، اور اس کے بعد نہج البلاغہ کہہ لیں، اور اس کے بعد تیسرا نمبر دے لیں کہ یہ سب سے مقدس کتاب ہے میرے پاکستان کے لیے، کسی اور کے لیے ہو یا نہ ہو۔ اس میں واضح طور پہ لکھا تھا کہ جو بندہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ او بھائی جب وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا تو اس کی اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب اچھا ڈی سیٹ کب ہوگا؟ کہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے گا۔
اور بھائی جب اس کے ووٹ کی گنتی ہی نہیں ہونی تو پھر سزا کس بات کی؟ پھر تو کوئی سزا نہیں، پھر تو ڈیسیڈ نہیں ہوگا۔ بھائی جان یہ آئین کو دوبارہ لکھنے والی بات تھی، ووٹ گنا جائے گا، ڈیسیڈ ہو جائے گا، یہ قانون تھا آپ کا، یہ لکھا ہوا یہ بات ہے۔ پھر آپ نے قانون دوبارہ سے لکھنا شروع کر دیا، اور کچھ لوگ وہ چپکے بات کرتے رہے، کہا جی ایسا ہوا، بھائی کھل کے بتاؤ کہ یہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے۔ اچھا پھر چلے جی، اب وہ بات پھر آگے کیونکہ یہ بات عمران کے فیور میں جا رہی تھی، فیور دینا عمران کو مقصود تھا۔ اب آگے چلے جی، جب اگلی وہ بات حمزہ شہباز کے مسئلے میں آئی تو پھر وہ کہہ دیا کہ نہیں جناب یہ تو غلط ہو گیا تھا، یہ کام پہلے غلط ہو گیا تھا اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ تو اب وہ پارلیمانی لیڈر کہے گا، وہ صدر نہیں کہے گا۔ اور بھائی کہیں وہ صدر سے کھلوا رہے ہو وہی بات، کہیں پارلیمان، کیونکہ بات ہی غلط ہے، وہ پارلیمانی لیڈر کہے یا صدر کہے، نہیں، اگر پارٹی خلاف ووٹ دے رہا ہے تو اس کی وہ ڈیسیٹ ہوگا، بس ختم۔ ایک سزا اس کی تھوڑی سی بڑی سزا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے ایم این ایم پی بنتا ہے تو وہ سزا ختم، اس کی سیٹ ختم ہوگی۔ لیکن یہ کیا کہ جناب 100 جوتے بھی اور 100 پیاز بھی، یہ بات جچتی ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ بات قانون کے خلاف تھی۔ میرا قانون یہ بات کہتا ہی نہیں تھا، میرا آئین یہ بات کہتا ہی نہیں تھا۔ بڑے بڑے وکلا نے یہ بات کہی تھی کہ تو آئین کو دوبارہ لکھنے والی بات ہو رہی ہے، ایک جرم کی ایک ہی سزا، اس نے جرم کیا، اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا، اس کو ڈیسیڈ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن ووٹ تو اس کا گنا جائے گا۔ اب ووٹ بھی نہیں، جب ووٹ گنے ہوئے نہیں ہے، اس کا مقصد ہے کہ آپ اس نے جو جرم کیا تھا وہ جرم میں مٹا دو گے، ووٹ گنے نہیں رہے، ووٹ ختم، تو پھر ڈیسیڈ نہیں ہو سکتا۔ دونوں میں سے ایک ہی کام کرو گے نا بھائی، ٹھیک ہے۔ یہ اب مسئلہ کیونکہ قانون کا ہے تو میں قانون دان تو نہیں ہوں، لیکن چونکہ آئین کو تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہوں، کوئی 2-4 لفظ اس میں سے بیان کر دیتا ہوں، کچھ وکلا سے سن لیتا ہوں، کچھ قانون دانوں سے مشورہ کر لیتا ہوں، کیونکہ میرا قانون دانوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات رہی۔ حضور یہ سارا کچھ اب یہ کھل کھلا کے سارا آپ کے سامنے آ گیا، اور اب جو ہے پارلیمنٹ نے جو اقدام کیا ہے، پارلیمنٹ نے جو اپنا اختیار استعمال کیا ہے، کیونکہ میرا اللہ حاکم اعلیٰ ہے اس ملک کا، اس دنیا کا، اس پورے آل ورلڈ کا، اور اللہ کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے انصاف جو کرے گی وہ سپریم کورٹ بہتر کرے گی، اور سپریم کورٹ پہ سارے اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن جناب سپریم کورٹ کو بھی مقننہ نے قانون بنا کر دینا ہے کہ یہ قانون ہے جی، آپ نے اس پہ چلنا ہے، یہ آئین ہے، آپ نے اس کے اندر رہنا ہے، آئین سے باہر آپ نے نہیں جانا۔ اب تو آئین کی جس طرح مرضی اس کی لگامیں موڑی جا رہی تھی، اسی دور میں ہوا، یہ اس سے پہلے تو ایسی لگامیں کبھی نہیں موڑی گئی۔ ہاں موڑی گئی ہے تو ضیاء الحق کے دور میں موڑی گئی ہے، موڑی گئی ہے تو ایوب خان کے دور میں موڑی گئی ہے، موڑی گئی ہے تو یحییٰ خان کے دور میں موڑی گئی ہے، اور بالکل اگر بٹھا بٹھایا گیا تو مشرف کے دور میں بٹھایا گیا ہے۔ او بھائی یہ آپ تو یہ کام نہ کریں، آپ تو یہ کام نہ کریں۔ اچھا پھر ایسے لگتا ہے، اور بھٹو کو کوئی رعایت نہیں، مجیب کو کوئی رعایت نہیں، داوڑ کو کوئی رعایت نہیں، منظور پشتین کو کوئی رعایت نہیں، اکبر بگٹی کو کوئی رعایت نہیں، وہ جناب اس کے جو اختر مینگل کے والد تھے ان کو عطا اللہ مینگل، ان کو کوئی رعایت نہیں، باقی کسی کو کوئی رعایت نہیں، ملک میں کسی کو کوئی رعایت نہیں، آصف علی زرداری کو کوئی رعایت نہیں، میاں نواز شریف کو کوئی رعایت نہیں۔ لیکن اگر کوئی رعایت تھی تو رعایت ایک تو ہوتی رعایت کہ جی اس کو 33 نمبر لے کے پاس ہونا ہے، اس نے 31 نمبر لیے، چلو یار 2 نمبر اضافی دے دو۔ او بھائی یہاں تو یہ ہو رہا تھا کہ اس نے 5 نمبر لینے ہیں اور 33 دینے ہیں، 28 نمبر مزید دے کر اسے پاس کر دو۔ تو یہ ہوا ہے عمران خان کے لیے، تو عمران خان کے لیے تو دروازے ایسے کھولے گئے ہیں جیسے کسی شہزادے، کسی لاڈلے اور کسی اللہ کے اوتار کے لیے کھولے جاتے ہیں۔
اچھا پھر اب اس کا اپنا ضمیر دیکھ لیں عمران خان کا. جمشید دستی اس کو کیا کیا لفظ کرتا تھا, کون کون سی خرافات ہیں جو جمشید دستی نے اس کے لیے نہیں کہی. اس نے اس کو لے بھی لیا, گلے بھی لگا لیا اور وہ اپنا پٹا بھی پہنا دیا. تو بھائی اتنی زندگی کے تو لوگ مالک ہوتے ہیں. حالانکہ میں نے بات کی پیپل پارٹی کے اجلاس میں مدعو تھے ہم صحافت کے حوالے سے, کوئی آصف بگسی ہے غالباً, آصف دستی ہے, اور وہ ہے کوٹدو کے, اور وہ اس وقت ڈویژنل صدر ہے. ہاں اس کے جنوب ڈویژنل صدر ہے ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے. تو پوری محفل تھی, بیٹھی ہوئی تھی, میں نے بھی تھے ساری. میں نے ان سے کہا کہ جناب اگر جمشید دستی صاحب, کیونکہ میں نے جمشید دستی سے بذات خود بات کی تھی کہ جمشید دستی اگر میں آپ کو دوبارہ پیپل پارٹی میں شامل کرا دوں, تو اس نے نہ نہیں کی, بلکہ وہ خاموش رہے, اور بلکہ یہ اشارہ تھا اگر ایسا ہو جائے تو بس آگے کچھ نہیں. میں یہ نہیں کہوں گا مجھے کہا کہ ضرور کریں. تو بالکل میرے ڈویژن کے ڈویژنل صدر, پارٹی کے نام ان کا میرا خیال میں اگر بھول نہ رہا ہوں تو شاید آصف دستی ہے, سردار آصف دستی یا کچھ اور ہے. بہرحال انہوں نے کہا نہیں, قیادت کا حکم ہے, چیئرمین بلاول بھٹو کا حکم ہے کہ کسی صورت بھی جو کچھ جمشید دستی نے ہمارے لیے پارٹی کے لیے بکواسیات کی ہیں, ہم اس کو دوبارہ پارٹی میں نہیں لے سکتے. حالانکہ جمشید نے ایسے گندے لفظ پیپل پارٹی کے لیے استعمال نہیں کیے جو عمران خان کے لیے استعمال کیے تھے, بلکہ وہ ایسے لفظ ہیں کہ وہ ناقابل اشاعت ہیں. ان میں اخبار پڑھ رہا ہوں, وہ اشاعت یا اس پہ نہیں کہے جا سکتے. لوگ تو سوشل میڈیا پہ وہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں, لیکن چونکہ میری تربیت یہ نہیں ہے تو میں وہ لفظ ہی استعمال, تو ایسا نہیں کیا جا سکتا تھا, لیکن انہوں نے لے لیا. مقصد ہے کہ وہ وفات پرست انسان ہے, نہ اسے کچھ پتہ لگتا ہے, اس کی رات کو طبیعت کچھ اور ہوتی ہے سوٹے لگانے کے بعد, اور صبح کو کچھ اور ہوتی ہے. پھر کیوں لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں, اور خصوصاً ادارے یا دے رہے تھے. ہاں میں سمجھتا ہوں اب تک جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ تو بالکل نیوٹرل ہے, اور یہ کسی کا ساتھ نہیں دے رہی. اور پھر عمران خان کے نزدیک نیوٹرل کے معنی کچھ اور ہی ہیں. وہ بھی اللہ معاف کرے کہ یہ نیوٹرل جو ہے وہ تو جانور ہوتا ہے. او بھائی خدا کا نام مان, جانور کو ماں بہن کی تمیز نہیں ہوتی. اور اگر یہ دیکھنا بکریوں کو ریوڑ میں چلا جا, پھر دیکھ جانور کیا کرتا ہے. تو کہاں میری پاک فوج, میری پاک آرمی, میری آنکھوں کی چمک, میری آنکھوں کی روشنی, اور کس کے لیے تو کتنے گندے الفاظ استعمال کرتا رہا ہے, اور پھر ان سے چاہے گا کہ وہ تیرا ساتھ دے اور تجھے دوبارہ سے وزارت عظمیٰ پہ لائیں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں. تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے, کیونکہ بات اس پر اور بہت کچھ کرنی ہے. تو میں پھر اگلی ویڈیو انشاءاللہ آج شام کو یا کل بناؤں گا. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اس کو شیئر کریں.